अमरीकी सदर का अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस वापस लेने का इंदिया। ट्रंप ने कहा कि बगराम एयर बेस वापस चाहते हैं, इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया कि बगराम एयर बेस चीन की एटमी हथियार बनाने की जगह से महज 1 घंटे की मुसाफत पर है। ट्रंप के बयान में बरतानी वज़ीर-ए-आज़म हैरान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कियर स्टारमर सदर ट्रंप को देखने लगे। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमेरिका और बरतानिया का टेक्नोलॉजी में शराकत का मुआहिदा। माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी टेक कंपनियां बरतानिया में 150 अरब पाउंड्स की सरमायाकारी करेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर से लंदन में मुलाकात, मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने कहा, हम अमन के लिए मुत्तहिद हैं, हमेशा साथ हैं और रहेंगे। गजा में जंग खत्म होनी चाहिए, यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। ट्रंप का कहना था कि हमें 7 अक्टूबर को याद रखना होगा, जो दुनिया की तारीख के बदतरीन और पुरतशद्दुद दिनों में से एक था। ट्रंप ने गजा में फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का जिक्र तक नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की क़यादत की शहबाज शरीफ बरतानिया के दौरे के बाद अमेरिका जाएंगे। 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। तारीखी मुआहिदा, ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी इनकलाबी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा, मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका एलामिये में 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा, दिफाई ताउन के फ़रोग़ और मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। सऊदी आला अहदेदार ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं। मुआहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन का अक्कास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद के शानदार इस्तक़बाल पर दिली मुसर्रत का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों और चाको चौबंद फ़ौजी दस्ते ने मोहब्बत और एहतराम की अक्कासी की। मुलाकात में खित्ते के चैलेंजेस और 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश को सराहा। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहिदे से भारत परेशान। तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में बड़की मारते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस पेशरफ से आगाह थी। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहिदे के असरात का जायज़ा लेंगे। भारतीय अपोजिशन ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी फतह और मोदी सरकार की बदतरीन शिकस्त करार दिया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल तशवीशनाक। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड में शिगाफ डाल दिया गया। तेज बहाव के बाइस पानी मोटरवे M5 के टनल से टकरा गया। चिश्तिया में सैलाब से दर्जनों देहात शदीद मुतासिर, घर गिर गए, फसलें सैलाब की नजर हो गईं। कबीरवाला में सैलाब की बेरहम लहरें किसानों के ख्वाब बहा ले गईं। हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। खानीवाल में दर्जनों बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। मुख्तलिफ हादसात में 119 शहरी जाँ बहक, 4700 से जायद मोदजात, 47,23,000 अफराद मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 26,14,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। तक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी रेले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में पानी का बहाव और दबाव तेज हो गया। सिंध में दरिया के किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां और फसलें पानी की नज़र। लाड़काना में आकिल आकानी लूप बंद पर सैलाबी रेला। कच्चे के लोगों का इलाका खाली करने से इनकार। मेहड़ में बंदों में कटाव, कई देहात डूब गए। घोटकी में कच्चे के 100 से जायद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरमियाने सुलेमानकी और इस्लाम हेड वर्क्स पर नीचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया अलर्ट, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी।
پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت، عدالت نے شوگر کارٹل کیس دوبارہ کمپٹیشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ اصل شو کاز نوٹسز کی بنیاد شوگر کیس کی سماعت کرنے کا حکم، کمپٹیشن کمیشن کو شوگر کارٹل کیس کی دوبارہ سماعت کا اختیار مل گیا۔ کوشاخانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہان کے بیانات سامنے آ گئے۔ گواہان میں بانی پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی شامل۔ سہیب عباسی کا بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف، کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کے لیے کہا۔ انعام اللہ شاہ کا بھی جیولری سیٹ کی قیمت کم کرنے کے لیے سہیب عباسی پر دباؤ ڈالنے کا اعتراف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیش رفت، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں 3 ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر۔ سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 25 سپتمبر کو ہوگی۔ 9 مئی کے 10 مقدمات میں پی ٹی آئی کے 18 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے عمر ایوب، شبلی فراز، احمد چٹھا، کمل شوذب، راشد شفیق سمیت 18 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا۔ ملزمان کے اشتہار مختلف تھانوں میں درج مقدمات میں جاری کیے گئے۔ 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب۔ پنجاب میں کینسر کے علاج کے لیے ایک نئے اور جدید دور کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے پہلے کوابولیشن کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کینسر کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی سب سے پہلے پنجاب نے متعارف کروائی۔ جدید ٹیکنالوجی سے 2 مریضوں کا کامیابی سے علاج ہو چکا ہے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے یہ علاج امید کی کرن ہے۔ کینسر کے مریضوں کو علاج کی جدید سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ صدر زرداری اور سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی سنکیانگ کی ملاقات۔ سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی سنکیانگ نے زرداری کا خیر مقدم کیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ چین کے عوام کی یکجہتی اور سنکیانگ کی ترقی متاثر کن ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ چین کے ساتھ زراعت، صنعت، نئی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں امن نام کی کوئی چیز نہیں، ہم امن کی آواز ہیں، ہر صوبے کے عوام کے حقوق کی بات کی۔ مولانا فضل الرحمان کا امن مارچ سے خطاب، کہا کہ یہ امن مارچ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی اپنے صوبے میں آواز بلند کی، ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، سیاسی تحریک کو جاری رکھا۔ غزہ سٹی پر تیسرے دن بھی وحشیانہ حملے، مکانات اور رہائشی عمارتیں ملیامیٹ، 35 فلسطینی شہید۔ صبح سے جاری حملوں میں 42 فلسطینی جان سے گئے، ہزاروں افراد انخلا پر مجبور، شدید بمباری کے باعث لاکھوں افراد پھنس کر رہ گئے۔ حملوں میں سینکڑوں افراد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 65,200 تک جا پہنچی۔ جھڑپوں میں 4 صہیونی فوجی ہلاک، 8 شدید زخمی۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے مغارب سمود فلوٹیلا میں شامل 13واں جہاز بھی تیونس سے روانہ۔ انتہا پسند صہیونی وزیر بزالیل اسموٹرچ نے غزہ کو ریل اسٹیٹ منصوبہ قرار دے دیا، کہا کہ مسماری کا مرحلہ مکمل کر لیا، اب تعمیر کی ضرورت ہے۔ جنگ کے بعد غزہ کی تقسیم کے لیے امریکہ سے بات چل رہی ہے، جنگ پر بہت بڑی رقم خرچ کی ہے، زمین کی تقسیم کے ذریعے نقصان پورا کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 اکتوبر تک غزہ سٹی خالی ہو جائے گا۔ یمن سے اسرائیل پر ڈرون حملہ، ڈرون اسرائیلی شہر ایلات میں ہوٹل کے نزدیک جا گرا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایلات میں ہونے والے ڈرون حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی، اس میں ڈرون کو ایک عمارت کے قریب گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن میں گھر میں کرنٹ لگنے سے باپ بیٹا جاں بحق، شناخت 65 سالہ سلطان شاہ اور 18 سالہ بلال کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ داؤد انٹس ہائی وے جوہی موڑ کے قریب ٹرک نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا، 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہوئے، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد میں ماں، بیٹی اور بیٹا شامل۔ فرانس میں حکومت کی بجٹ پالیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال، نظام زندگی مفلوج، لاکھوں افراد دارالحکومت پیرس اور بڑے شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل مزدوروں نے وزارت خزانہ پر دھاوا بول دیا، جگہ جگہ پولیس سے جھڑپیں، 500 سے زائد مظاہرین گرفتار۔
امریکی عدالت کا فلسطین نواز طالب علم رہنما محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کا حکم۔ لوزیانہ کی عدالت نے قرار دیا کہ محمود خلیل گرین کارڈ کی درخواست میں ذاتی معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہا، انہیں ملک بدر کر کے الجزائر یا شام بھیج دیا جائے۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد حماس کے سینئر عہدیدار غازی حمد منظر عام پر آ گئے۔ حملے کا آنکھوں دیکھا حال قطری نشریاتی ادارے کو بتایا، کہا کہ ہم میٹنگ میں تھے جس میں مذاکراتی وفد اور کچھ مشیر موجود تھے۔ امریکی تجویز کا جائزہ لینا شروع کیا تو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں زوردار دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ ہم فوراً جائے وقوع سے نکل گئے کیونکہ ہمیں شروع سے معلوم تھا کہ یہ دھماکے اسرائیلی فضائی حملے ہیں۔ دنیا بھر کے فنکار اور انسانی حقوق کے علمبردار فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے لگے۔ لندن کے ویمبلے میں ٹوگیدر فار فلسطین کنسرٹ کا انعقاد۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے اس کنسرٹ کو لائیو اسٹریم میں دیکھا۔ معروف شخصیات نے اسرائیلی جارحیت اور عالمی خاموشی پر تنقید کی۔ منتظمین کے مطابق اس کنسرٹ سے جمع ہونے والی تمام رقم غزہ میں انسانی امداد کے لیے دی جائے گی۔ اسرائیل غزہ میں جو کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے 20,000 بچے بھوک کا شکار ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان بھی اسرائیل کی غزہ میں جارحانہ اور بہیمانہ غیر انسانی کارروائیوں پر بول اٹھے، کہا کہ غزہ میں صحت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ یورو ویژن کے بائیکاٹ کی دھمکی کے بعد اسپین کی ایک اور بڑی دھمکی۔ اسرائیل کی شرکت پر اسپین کا فیفا ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان۔ سوشلسٹ پارٹی کے ترجمان نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ اسرائیل نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تو اسپین کی قومی ٹیم اس ایونٹ کا بائیکاٹ کرنے پر تیار ہے۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مقابلوں کی ٹیموں کا انتخاب۔ سری لنکا سے شکست کے بعد افغانستان ٹورنامنٹ سے باہر۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش اگلے مرحلے میں پہنچ گئے۔ لنکن ٹائیگرز نے اہم مقابلے میں افغانستان کو 6 وکٹ سے شکست دی۔ 170 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ خوشال مینڈس کے ناقابل شکست 74 رنز، محمد نبی کی 60 رنز کی برق رفتار اننگز رائے گاں۔ افغان ٹیم نے پہلی اننگز میں 8 وکٹوں پر 189 رن سکور کیے۔ پاکستان اور بھارت پہلے ہی سپر 4 مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے گروپ اسٹیج کا آخری میچ آج بھارت اور عمان کے درمیان ہوگا۔ اور ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا فائنل۔ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں میڈل کی دوڑ سے باہر۔ ارشد ندیم نے 82.73 میٹر کی پہلی تھرو کی، دوسری تھرو ضائع ہو گئی، تیسری بار میں 83.75 میٹر کی تھرو کی۔ ارشد ندیم کی چوتھی تھرو بھی فیل ہو گئی۔ پہلے 10 بہترین تھرو کرنے والے ایتھلیٹکس اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ دفاعی چیمپئن کی حیثیت سے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے بھارت کے نیرج چوپڑا بھی میڈل کی دوڑ سے باہر۔